السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان انفارمیٹیو ٹیک۔ آج کا جو ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے ہاؤ ٹو امپروو یور پریزنٹیشن اسکلس۔ پریزنٹیشن اسکلز بیسیکلی آپ کی لائف میں بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی پریزنٹیشن دینے جا رہے ہوتے ہیں یا سمجھانے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو جو آڈینس ہوتی ہے نا، جن کو آپ بول رہے ہوتے ہیں، جن کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ آڈینس کہلاتی ہے۔ ان کو آڈینس کو بیسیکلی اپنا جو آئیڈیا ہے اور جو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کے دماغ میں وہ سمجھ مطلب آ جائے اور سمجھ جائیں وہ بیسیکلی۔ یعنی بیسیکلی اگر آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ایبلٹیز اینڈ کوالٹیز نیسیسری فار کریٹنگ اینڈ ڈیلیورنگ اے presentation that effectively communicate information and idea۔ یعنی جو آپ انفارمیشن یا آئیڈیا دینا چاہ رہے ہیں نا، وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بنا لیے اس کے اندر کچھ گرافس یا کوئی ایسی فگر یا کوئی آپ نے پائی چارٹ بنا لیا یا کوئی آپ شو کر رہے ہیں لیکن آڈینس کو سمجھ سے باہر ہے، تو وہ پریزنٹیشن بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو پریزنٹیشن ٹو بی پریسائز، سمرائز، ٹو بی ایکوریٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب بیسیکلی ہم جیسے اگر ہم نے کہا کہ جیسے یاد کرنے کے لیے آپ 4 P's پریزنٹیشن کے یاد رکھیں، جیسے پلاننگ، پریپریشن، پریکٹس اینڈ پرفارمنس۔ تو پلاننگ میں جب آپ کوئی پریزنٹیشن بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں وہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اس کو پریزنٹ کریں گے، تو اس کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ اب پلاننگ اب آپ نوٹس بنائیں یا پاور پوائنٹ پہ شو کریں یا کسی طریقے سے، یا وربل ایکسپریشن، یا آپ جو اسپیچ دیں گے تو اس کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پریپریشن اس کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پریپیئر یور سیلف، یعنی پلاننگ سوچا، پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا۔ اس کے بعد کس طرح سے آپ پریزنٹ کریں گے اس کی تھوڑی پریکٹس بھی ہونی چاہیے، کہ آپ ایک پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں آڈینس میں اور وہ لوگ سننے والے ہیں، اس کی تھوڑی سی ریہرسل کر لیں تو بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہی اس مقام پہ پہنچ کے ایک دم یا تو آپ کو آئیڈیا ہو روزانہ کہ آپ خطاب یا روزانہ سمجھاتے ہو تو ایکسلنٹ اینڈ ویل اینڈ ایکسلنٹ، لیکن جب کوئی نیا بندہ یا کسی بڑے آڈینس میں جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی ٹاپک، تو اس میں تھوڑا سا پریکٹس کر لیں تو بہتر ہے۔ پریپیئر یور سیلف بیفور یو گیو پریزنٹیشن، یعنی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، پھر آپ اس کو پریزنٹ کریں۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پرفارمنس، یعنی کہ آپ کس طرح سے پرفارم کریں گے، اس کو ایلیبریٹ یا اس کو دکھائیں گے یا سمجھائیں گے آڈینس میں، ٹھیک ہے نا۔ گڈ پریزنٹیشن بیسیکلی جو ہوتی ہے نا، enthusiastic and honest and audience will respond۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک خیالی پریزنٹیشن نہیں دیں، ایسی پریزنٹیشن دیں جو آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو آپ کی بات سن رہے ہیں، جن کو آپ پریزنٹیشن بتا رہے ہیں، اس میں ایک سچائی ہو۔ سچائی سے مراد یہ کہ صحیح بات ہو اور ان کو بھی لگے ہاں یہ ریئلسٹک ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا ہے یا پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ ایک ٹو بی آنیسٹ ہو۔ اور دوسرا، اس کے اندر جو آڈینس ہیں ان کے دماغ میں جائے اور وہ رسپونڈ کریں آپ کو، یعنی وہ ایک پریزنٹیشن بیکار نہ ہو، مطلب اس کو رسپونڈ کریں اور کہا ہاں بھائی اس نے سمجھانے کی اچھی کوشش کی ہے، اٹس اے گڈ پریزنٹیشن۔ سمجھ گئے نا آپ بات۔ اب اس کے اندر ہم جو ہیں 8 ڈفرینٹ ٹائپس آف پریزنٹیشن ایوری پریزنٹیٹر مسٹ نو۔ آپ پریزنٹیشن ظاہر دے رہے ہیں تو پریزنٹیٹر کہلائیں گے نا، تو آڈینس جو بیٹھی ہے ان کو آپ
آڈینس کرائیں گے. آپ پریزنٹیٹر ہیں, the one who present is called presentator and the one who listen is called audience. جو لوگ سن رہے ہیں وہ آپ کی آڈینس ہیں. تو اس کے اندر ایک تو جو پریزنٹیشن ہو وہ انفارمیٹیو ٹائپ کی ہو. اگر وہ دے رہے ہیں تو پریسائز انفارمیشن دیں, صحیح انفارمیشن دیں. اس کے اندر پرسویسو, یعنی کہ پرسویسو سے مراد یہ کہ آپ آڈینس کو قائل کر سکیں, متوجہ کر سکیں اپنے طریقے سے. اب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن لگائی اور ان دس پریزنٹیشن اور یہ اس طرح سے شروع ہو گئے. نہیں, پہلے آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. آپ آئیڈیا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, یہ کیا جو میں نے لگائی یہ کیا ہے, تھوڑا سا 2 منٹ 1 منٹ کا اس کو اپنے آڈینس کو سمجھا لیں تو بہتر ہے. ڈائریکٹ لگا کے مطلب اس پہ ایک دم پریزنٹیشن دینا تو بہتر نہیں ہوگا. پہلے آپ تھوڑا سا بریفلی آئیڈیا دیں کہ آپ کیا سمجھانے جا رہے ہیں بیسیکلی. یا تو ٹاپک چل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن آپ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا بیسیکلی وہ آڈینس کو قائل کرنا بہت ضروری ہے. پھر آپ کی ڈیمانسٹریشن سے مراد کس طرح آپ سے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں, پریسائز ہے, ایکوریٹ ہے اس کی ڈیمانسٹریشن. یا کوئی اگر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو وہ ٹریننگ یا انسٹرکشنل ٹائپ ہے تو وہ کلیئر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. سیلز ٹائپ ہے تو اس میں آپ یہ شو کریں کہ بھائی پچھلے سال یا پچھلے مہینے ہماری اتنی سیل آئی تھی, اس مہینے اتنی سیل ہوئی, ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اتنی سیل پہ ہے. تو کلیئر اینڈ کنسائز ہونی چاہیے ساری فگرز, اور جو گراف ہے اور جو آڈینس بیٹھی ہے ان کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ وہی آڈینس ہے مطلب لو لیول ٹائپ کی یا ان پڑھ ٹائپ کی اور آپ سمجھا رہے ہیں اس کو گراف, تو ایسا نہیں. پریزنٹیشن از بیسیکلی یور the way you describe your idea. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پروگریس, جیسے پروگریس رپورٹ ہوتی ہیں اس میں آپ بناتے ہیں پروگریس رپورٹ کہ ہماری یہ پروگریس ہے, منتھلی پروگریس یہ چلی, یا کوئی آپ امپلیمنٹیشن کا کام کر رہے ہیں, یا کوئی آپ جیسے آرگنائزیشن میں کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو گرافیکلی پریزنٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ٹاسک تھا, ہم نے اتنے امپلیمنٹ کر دیے ہیں, اتنے رہ گئے ہیں, اتنے پینڈنگ میں ہیں, اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تو کلیئر اینڈ پریسائز پریزنٹیشن, دیٹ از این ایکسلنٹ پریزنٹیشن. تو اس کو آپ کریں. اچھا جی, لیکن پریزنٹیشن جو ہے نا بیسیکلی لوگوں کو انسپائر بھی کرے. ایسی نہیں پریزنٹیشن ہو کہ بھائی آپ آئے اس میں کوئی فارمولا E=mc² یا پائے لیمڈا بائی یہ, تو ایسا نہیں. بہت ایزی سمپل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. اب کی ایلیمنٹ اس کے اندر کیا کیا ہوتے ہیں, جس میں کلیئر آبجیکٹیو, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پہلے آپ اس کو صحیح سے سمجھائیں کہ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ پریزنٹیشن جو دے رہا ہوں وہ بیسیکلی اس کا ایبسٹریکٹ سے مراد یہ کہ یہ ہے کیا, جو آئیڈیا دینا, یعنی ہم پہلے سے کہنا انفارمیشن اینڈ آئیڈیا جو دینا چاہ رہے ہیں وہ کلیئر آبجیکٹیو ہونا چاہیے. یوزفل آڈینس, یعنی کہ وہ جو پریزنٹیشن ہے وہ جو سن رہے ہیں حضرات ان کے لیے یوزفل ہو, ان کو سمجھ میں آئے اور وہ آپ پہ قائل ہو جائیں, یعنی پرسویسو جسے ہم ورڈ کہتے ہیں, تو وہ آپ کے قائل ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ کوشش کریں اس میں تھوڑے ٹیکسٹ کا استعمال کریں کہ یہ وجوہات کی بنا پہ روکا یا یہ وجوہات کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے, تو تھوڑا ٹیکسٹ کا استعمال کریں. کانٹیکٹ انفارمیشن, اگر آپ اپنا کوئی بزنس آئیڈیا دے رہے ہیں تو کانٹیکٹ انفارمیشن وغیرہ ساری دیں, کلیئر اینڈ کنسائز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اسٹرانگ میسج اس کے اندر ہو. یعنی آپ یہ جو گرافک ڈیزائنر جو بناتے ہیں جو ایک پکچر میں, تو وہ ایک ہی پکچر میں ایک دم آئیڈیا کو آدمی سمجھ جاتا ہے. تو کلیئر اینڈ کنسائز اینڈ اسٹرانگ میسج ہو, اسٹرانگ ویژولز ہونے چاہیے اس کے اندر,
جو آپ اس کے اندر پریزنٹیشن میں دکھا رہے ہیں، خالی لائنیں نہیں دیں، اس میں تھوڑا سا امیج بھی دیں، گرافس بھی دیں، لائنیں بھی شو کریں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ یہ جو بزنس آئیڈیا یا اپنی پریزنٹیشن جو آپ کا اگر پروجیکٹ چل رہا ہے تو پروجیکٹ کی پروگریس بتا رہے ہیں یا سیلز بتا رہے ہیں، تو کلیئر اس میں گرافس اور ریٹن فگرز اور یہ اس طرح سے ہو کہ آڈینس جو ہے نا وہ بور نہ ہو، بس وہ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، تو اس طرح کا نہیں، اس ان میں انٹرسٹ آئے، یعنی آپ ان کو قائل کر سکیں اپنی طرف، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ آڈینس انٹریکشن، کانفیڈنٹ ڈیلیوری اینڈ میموریبل کلوزنگ، یعنی کہ جب آپ اپنی پریزنٹیشن کو بند کریں تو جو آپ کی آڈینس نے جو یہ آپ کی پریزنٹیشن دیکھی یا سنی یا سمجھی یا جو بھی پریزنٹیشن تھی، اس کو وہ میمورائز کر کے کر لیں، یعنی اس طرح کی پریزنٹیشن ہو، یعنی یوزفل ٹائپ کی ہو، ایسی نہیں ہو کہ اس پریزنٹیشن میں بس لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے، گراف ہیں، کیلکولیشنز ہیں، یہ اس ٹائپ کی نہیں، اس میں اس طرح کی ہو کہ وہ آڈینس بھی آپ کی طرف مائل ہوں، زیادہ لمبی چوڑی بھی نہ ہو، پریسائز ہو، اسٹرانگلی اس میں آپ نے آئیڈیا ہو، ویژولز ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹرانگ پریزنٹیشن۔ اب بیسک پارٹس میں اس کے اندر آپ جیسے انٹروڈکشن آپ دیں گے کہ بھائی میں ایک یہ جو پریزنٹیشن دے رہا ہوں یہ پروجیکٹ کے بارے میں پریزنٹیشن دینے کے لیے آیا ہوں، تو اس کی پروگریس رپورٹ دے رہے ہیں، تو اس میں وہ اس کو آئیڈیا کریں، آڈینس سے تھوڑا سا پاز لے کے، کیونکہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو پاز لیں، ان سے بھی تھوڑا سا فیڈ بیک لیں، ایم آئی مسٹر ایکس ڈو یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ، اور ان سے بھی فیڈ بیک لیں اور کوئی سوال کر لیں ایسی، یا اس پریزنٹیشن میں جب اسٹارٹ کرنے سے پہلے اپنی کوئی اسٹوری ٹیلنگ کریں کہ بھائی میں اس طرح سے میں نے یہ دیکھا کہ اپنی زندگی میں کہ اس طرح سے ایسے ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آڈینس ہے وہ آپ کی طرف قائل ہو جاتی ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ خالی آگے آگے پریزنٹیشن بنا کے دینا، گراف لگانا اور تصویر بتا دینا، دیٹس ناٹ گڈ۔ آپ کو ریہرسل تھوڑی سی کرنی پڑے گی، پریکٹس کرنی پڑے گی، جیسے 4 PA جسے کہتے ہیں، پلاننگ، پریپریشن، پریکٹس اینڈ پرفارمنس، یہ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس میں کنکلوژن اور سمرائزنگ اور ہائی لائٹس، یعنی کہ کنکلوژن بھی بتائیں۔ اگر آپ ایک سوال اپنی پریزنٹیشن میں اگر آڈینس کو الجھا دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں، اس میں کنکلوژن یا سمرائی بنائیں کہ بھائی ہم نے یہ جو اس دفعہ سیل کی یا ہمارا جو یہ پروجیکٹ چل رہا تھا یہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا ہے، اور یہاں پر یہ وجوہات آ رہی ہیں، اور کس جگہ پہ آپ اسٹاپیج آ رہی ہے آپ کی، وہ آپ سمجھائیں جیسے بھی پریزنٹیشن ہے، یا یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے یہ نہیں میٹ ہو رہا، وجہ کیا ہے، بیکورڈ جائیں، فیڈ بیک لیں، اپنے سب آرڈینیٹس یا کوآرڈینیٹ سے بات کریں، تو یہ سب پریزنٹیشنس کے ہی اسکلس کو ہوتے ہیں۔ دا وے یو گیو این آئیڈیا، یا اگر آپ کوئی بزنس کا آئیڈیا آپ کے سامنے کوئی انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنی جو بزنس آئیڈیا لے کر آئیں، تو ان کو کلیئر، کونسائز، پرفیکٹ آئیڈیا دیں کہ بھائی ہم یہ فیکٹری لگائیں گے، اس سے ہمیں اتنا منافع ہوگا، یہ ہوگا، لیکن بی آنیسٹ اینڈ ریئلسٹک، ایسے نہیں ہوا میں آپ نے مارا کہ بھائی اس میں یہ بھی بتائیں رسک فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں، یا ساری بات جو ہے نا وہ سچائی بتائیں، کیونکہ ایک آدمی اگر تعریفیں ہی تعریفیں کرے جائے تو ہاؤ اٹ از پاسبل، وہ اگلا بھی سوچ رہا ہوتا ہے دماغ سے یار یہ تو آدمی اس کی پازیٹیوٹی میں جا رہا ہے، اس کے فیڈ بیک یا سائیڈ افیکٹس ہے، یہ اس میں تو آ ہی نہیں رہا،
تو آپ ٹو بی آنیسٹ ریئلسٹک ٹائپ کی بنائیں، اور اپنی ہاں بیسیکلی ایک میں نے پچ سے یہاں میں نے مراد دیا تھا کہ جو آئیڈیا آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ بہت کلیئر ہو، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کو آپ نوٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. نیو جنریشن ہے آپ لوگ، اور ہم ہم لوگ تو پرانے ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے. تو پریزنٹیشن آپ کی شوڈ بی ایکسلنٹ اینڈ پریسائز. تو ان پوائنٹس کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے آپ پریزنٹیشن کریں گے، کسی کو بتائیں گے، تو اٹ ول بی افیکٹو، اور آپ کے لیے وہ بینیفیشیل ہوگی. تو امید ہے کہ جو آج کی جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو یور پریزنٹیشن اسکل، آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی. تو امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اس سے پہلے بھی میں نے 3 ویڈیو اور بنائی ہے لیڈرشپ اور کمیونیکیشن اسکلس پر، وہ بھی دیکھیں. تو کچھ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے جو لائف میں ہیں، تو وہ بہت کام آئیں گے، خاص طور پہ ان لوگوں کے جو ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اور جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ بہترین ہے، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو گروتھ میں اوپر لے آتی ہیں. تو آئی تھینک یو فار دس پریزنٹیشن. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.